اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 344 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، ان اگر، تجتنبو تم بچو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما وہ جو تنہونا تمہیں روکا جاتا ہے، عنہ ان سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما عزت کی جگہ میں۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے والوں کو 2 انعامات کی دیے جانے کی خوشخبری دی ہے کہ اگر بندہ مومن کبیرہ گناہوں سے بچے گا، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پہلا انعام کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تجتنبوا، اگر تم پرہیز کرو گے، بچو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں سے، ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم پہلا انعام تمہیں کیا دیں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ تمہارے بڑے گناہوں سے بچنا تمہارے چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، مثلا زنا ہے، چوری ہے، شراب کا پینا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ ان سے اگر تم بچو گے تو ہم تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے جو سیئات ہیں، گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان کو ہم مٹا دیں گے۔ یہ تو پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام یہ کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو ہم عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ وہ عزت کی جگہ کون سی ہے؟ وہ عزت کی جگہ جنت ہے، جہاں عزت ہی عزت ہے، ذلت کا کوئی سوال نہیں، جہاں اعزاز ہی اعزاز ہے، توہین کا کوئی سوال نہیں، جہاں بندے مومن کے لیے اچھائیاں ہیں، آرام ہے، راحت ہے، امن ہے، سلامتی ہے، کامیابی ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، اطمینان ہے، سکون قلب ہے، عافیت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عزت والے جگہ میں داخل کرے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور دوسرے گناہ صغیرہ۔ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ عام الفاظ میں، تو اسے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اس بات کی ہمت کر لیتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں کو چھوڑ دے اور ان سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کے چھوٹے گناہوں کو وہ خود معاف کر دیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے
کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ بڑے گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی پڑے گی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو محض وضو اور نماز کی وجہ سے اس کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا. بڑے گناہوں کو چھوڑے گا تو یہ وضو کی وجہ سے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی اعضائے وضو کو دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے متعلق جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھ سے متعلق جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، پیر کو دھوتا ہے تو پیر سے متعلق جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. یہ تھا. اور اب سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی تعریف کیا ہے، کس قسم کے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. آیات قرآنی اور حدیث شریفہ اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں جس گناہ پر شرعی حد مقرر کی گئی ہو، جیسے زنا پر شرعی حد مقرر کی گئی کہ اگر بغیر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو سنسار کیا جائے گا، چوری کرتے ہیں تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. جن گناہوں پر حد مقرر کی گئی وہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے جن گناہوں کے کرنے پر دوزخ کی وعید بیان کی گئی ہو. یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. چند گناہ کبیرہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں. شرک یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک. ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا، غیبت کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یتیم کا مال ناجائز طور سے کھانا، سود کا مال کھانا، پاجامہ یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے پہننا، احسان جتلانا، غرور کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله